محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما حجة الله على أرضه امام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات پڑھیں محمد والا محمد وعجل فرجهم ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اذان محترم عزادارانہ مظلوم کربلا، عشرہ محرم کی یہ مجلسیں بڑی تیزی سے ہمارے درمیان سے نکلتی جا رہی ہیں۔ ابھی محرم آیا اور یہ عشرہ اختتام کے قریب بھی ہے۔ میں مسلسل ابتدا سے کہتا چلا آ رہا ہوں، جتنی شدت سے آپ ان ایام کا انتظار کرتے ہیں اتنی ہی تیزی سے یہ ایام ہمارے درمیان سے گزر جاتے ہیں۔ یہ ایام ہمارے لیے، ہمارے وجود میں، ہمارے کردار میں انقلاب کے لیے آتے ہیں، اس لیے کہ یہ دن جن سے منسوب ہے، یہ دن جن کا ہے، اس حسین خود صاحب انقلاب ہیں، جنہوں نے ایسا انقلاب پیدا کیا کہ آج تک کائنات میں جو بھی انقلاب آتا ہے وہ حسین کے در سے لیا جاتا ہے۔ یہ ماہ محرم خصوصی طور پر یہ 10 دن انسان کے وجود، انسان کے کردار میں انقلاب لانے کا دن ہے، تبدیلی لانے کا دن ہے۔ 11 مہینے کچھ بھی رہے ہو، لیکن اس 10 دن میں اپنے آپ کو بدل کر اپنے وجود کو امام حسین کے سپرد کرنا ہے، اس لائق بنا دینا ہے کہ ہمارا وجود امام کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اس لائق بنا دینا ہے کہ ہم اپنے امام کے سامنے کھڑے ہونے میں شرمندہ نہ ہوں، اس لیے کہ یہ دیکھتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، لیکن ہر گنہگار کو حسین حر بنانا چاہتے ہیں، ہر گنہگار کو، اس لیے کہ آپ ہادی ہیں، آپ ناجی ہیں، آپ نجات دینے والے ہیں۔ جہاں حر کے دل میں رمق ایمان کو حسین نے پایا تو پھر حر کو تاریکی میں نہیں رہنے دیا، حسین نے کھینچ کر اپنی بارگاہ میں لائے اور نار سے نکال کر جنت تک پہنچا دیا۔ یہ نمونے اس لیے میدان کربلا میں بھی پیش ہوئے ہیں تاکہ رہنتی دنیا تک ہر حسینی کو یہ موقع فراہم رہے کہ اگر کوئی خطا ہو گئی ہے تو در حسین پر اس کی توبہ بھی ممکن ہے، نجات بھی ممکن ہے۔ مسلسل میں آپ کے درمیان جس سلسلے پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ پیغمبر کی ذات، رسول کی ذات اور ان کے آل کی ذات ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور ان تمام چیزوں کے درمیان میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ رسول اور آل رسول کا شیوا یہ رہا ہے کہ ہمیشہ انہوں نے مسلمانوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو اور اپنے طرفداروں کو جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرایا ہے اس کا نام ہے حرام۔ کیا اس سے بچو، اس سے پرہیز کرو،
کیوں؟ اس لیے کہ حرام کے جو نقصانات ہیں وہ کسی اور چیز کے اتنے زیادہ نقصانات نہیں دیکھے گئے۔ حرام غذا، حرام عمل، حرام فعل، یہ ایسے نقصانات پیدا کرتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب کوئی انسان جھوٹ بولنا حرام ہے، جب کوئی جھوٹ بولتا ہے سچائی اس سے رخصت ہو جاتی ہے، اور جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو ظاہری طور پر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ لوگ جاننے لگتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے تو اب آپ قسمیں کھاتے رہیے، آپ قرآن اٹھاتے رہیے، آپ علموں جلوس میں کھڑے ہو کر قسمیں کھائیں، لیکن چونکہ دنیا جان چکی ہے کہ یہ جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں بول سکتا، تو پھر ایسے انسان سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ غیبت، جب لوگوں کے درمیان غیبت حرام ہے، یہ مشہور ہو جائے کہ یہ انسان کے دل میں بات پچتی نہیں ہے، لوگ اپنا راز بتانے سے گھبراتے ہیں، اس کے سامنے باتیں کرنے سے گھبراتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان لائق بھروسہ نہیں رہ جاتا ہے۔ یہ وہ ظاہری باتیں ہیں جو عمومی طور پر کم و بیش کر کے لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ اگر انسان چاہے تو اس پر کنٹرول کر سکتا ہے اور اس سے بچ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ خواہشات نفس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب انسان خواہشات پہ کنٹرول کرنے لگتا ہے تو پھر اہل بیت کی بارگاہ سے انہیں انعام بھی ملتے ہیں۔ جو میں تذکرہ کر رہا تھا کہ حرام کسی بھی شکل میں ہو، یہ تو ظاہری نقصانات ہیں، لیکن جب انسان غذا کی صورت میں حرام کھاتا ہے تو اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے جو ہم میں سے، آپ میں سے کوئی نہیں چاہے گا۔ جب انسان کے وجود میں غذا پہنچنے لگتی ہے، جب وہ حرام کی کمائی کا عادی ہو جاتا ہے، حرام غذا کھاتا ہے اور اپنے پریوار کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل عیال کو، اپنے بچوں کو وہی غذا کھلاتا ہے، تو اس کا اثر جانتے کیا ہوتا ہے؟ کائنات کا کوئی ماں باپ ایسا نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا نالائق ہو۔ کائنات کا کوئی ایسا ماں باپ نہیں ہے کہ جو وہ یہ چاہے کہ اس کا بیٹا دین سے دور ہو، اس کا بیٹا ایمان سے دور ہو۔ کائنات کا کوئی جو جس مذہب کا ماننے والا ہے، جس فرقے کے ماننے والا، ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں ہم چاہے جیسے ہوں، بیٹا بہترین ہو، اولاد بہترین ہو، وہ برائیوں کی جانب نہ جائے۔ اور ان تمام چیزوں کے درمیان کہیں نہ کہیں ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ جس بچے کو پروان دے رہا ہوں، جن بچوں کی تربیت کر رہا ہوں، یہ بچے اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، ماں باپ کی اطاعت کریں، ماں باپ کے احکام کو مانیں۔ ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ جن بچوں کی تربیت کر رہا ہوں، جن کے لیے آسائش، جن کے لیے آرام، خود کو مشقت میں ڈال کے ماں باپ جن بچوں کو آرام مہیا کرا رہے ہیں، بس اتنا چاہتے ہیں کہ کم سے کم اپنے ماں باپ کی یہ اطاعت کریں، نالائق بچے نہ بنیں، لائق دار بچے بنیں۔ اور یہ ماں باپ جو یہ خواہش رکھتے ہیں، یہ جائز خواہش ہے، ہونی بھی چاہیے۔ ہر ماں باپ یہ دیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ اس کے بچے لائق دار ہوں، نالائق نہ ہو۔ لیکن یاد رکھیں، آپ لاکھ قرآن گھول کے پلا دیں، لاکھ آیتیں اور تعویذ اسے پلا دیں، لیکن اگر آپ کی غذا حلال نہیں ہے، جو کمایا ہے، جو لے کے آئے ہیں، اگر اس میں کہیں سے حرام کی آمیزش پائی گئی ہے، تو پھر بچے کو لاکھ تربیت دے لیجئے، جو غذا حرام اس کے وجود میں پہنچی ہے، اس کا اثر یہ ہوگا کہ بچہ نالائق ہوگا۔ اس کا اثر کیوں؟ اس لیے کہ اس کا گوشت جس سے بن رہا ہے، اس کا پوست جس سے بن رہا ہے، اس کی ہڈی جس سے مضبوط ہو رہی ہے، وہ حرام غذا سے ہو رہی ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہو کہ حرام غذا جس میں موجود ہو اور بچہ دین والا بن جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کے وجود میں حرام غذا موجود ہو وہ ماں باپ کا بہترین بچہ بن جائے؟ ناممکن سی چیز ہے، ناممکن سی چیز ہے۔ میں نے اسی لیے اول روز امام حسین کا وہ جملہ آپ کو سنا دیا تھا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ تم میری اطاعت کرو، اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام غذا سے بھرے ہوئے ہیں۔ جو حرام غذا
زمانے کے امام کے خلاف کھڑی کر سکتی ہے، وہ ماں باپ کے خلاف نہیں کھڑی کر سکتی۔ جو حرام غذا زمانے کے امام پہ قتل پہ آمادہ کر سکتی ہو، وہ ماں باپ کو چھوڑے گی۔ اس لیے اگر یہ چاہتے ہیں کہ اولاد کے معاملے میں سکون سے رہیں تو انہیں غذا دینے سے پہلے غذا پہ غور کریں کہ جو آپ لا رہے ہیں وہ حلال ہے یا نہیں ہے، جو آپ اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں وہ حلال ہے یا نہیں ہے، جو اپنے اہل و عیال کے لیے آپ نے رزق مہیا کیا ہے وہ حلال ہے یا نہیں ہے۔ اگر حلال ہے خوش بخت ہیں آپ، صحبت آپ کے بچوں کو کیسی مل جائے لیکن حلال غذا اپنا اثر ضرور دکھائے گی۔ لیکن اگر حرام غذا دی ہے، صحبت بہترین لوگوں کے درمیان آپ ڈال دیجئے، لیکن حرام غذا اس کے وجود میں جو موجود ہے وہ اپنا اثر دکھائے گی۔ آپ اسے تالوں میں بند کر کے رکھیے، بروں کے ساتھ نہ اٹھنے بیٹھنے دیجئے، لیکن چونکہ اس کے وجود میں وہ حرام غذا پہنچ گئی ہے وہ اپنا اثر دکھا کے چھوڑے گی۔ پھر آپ خود حیرت میں رہیں گے، اسے تو ہم نے تالوں میں بند کر کے رکھا، اس کے ہم نے دوستوں کو دیکھا، اس کے دوستوں میں کوئی برا نہیں، اس کے ملنے جلنے والوں میں کوئی برا نہیں، پھر یہ کیوں برا ہے؟ کہ اس پہ غور کرنے سے پہلے کہ یہ کیوں برا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اسے آپ نے کیا کھلایا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، اور کسی معمولی گھر کا نہیں، آیت اللہ کے گھر کا معاملہ ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، ایسے ہی مجلس و محفل میں کہیں گیا اور کسی کی کوئی شے اس نے اٹھا لی، لے کے جانے لگا، کسی نے دیکھ لیا، بچے سے چیز لی، اب یہ نہیں معلوم کس کا بچہ تھا، کہ بھائی کس کا بچہ ہے، اس چھوٹی سی عمر میں اس نے چوری سیکھ لی۔ پتہ چلا فلاں صاحب کا، عالم دین ہے وہ، بات ان تک پہنچی، بات ان تک پہنچی کہ بچے نے چوری کی ہے۔ ہم میں سے آپ میں سے کوئی ہوتا تو دو چار ہاتھ بچے کو وہیں لگا دیتے، اور زیادہ آگے بڑھتا تو بچے کی ماں پہ جا کے ٹپٹ پڑتے، یہی سکھایا ہے تم نے، بھرے مجمع میں اس نے بے عزتی کرا دی۔ لیکن نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا، بچے کو لیا، گھر چھوڑا، کمرے کو بند کر لیا، بیٹھ گئے، اور اپنی پوری زندگی کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، شعور سے لے کے اب تک اپنی زندگی کے لمحات کو یاد کرنا شروع کیا۔ کیا ایسا تم نے کیا تھا کہ تمہارا بچہ چور نکلا؟ جب اپنے کردار سے مطمئن ہو گئے کہ میں نے کچھ ایسا نہیں کیا تھا، بچے کی ماں کے پاس آئے، جانتی ہو تمہارے بچے نے کیا کیا؟ آج چوری کی ہے۔ اچھا، چوری ہمارے بچے نے کی؟ ہاں ہمارے بچے نے چوری کی۔ یہ بتاؤ یہ چوری صفت اس کے وجود میں داخل کیسے ہوئی؟ میں نے اپنے پورے وجود کو کھنگال لیا ہے، میں نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی بنا پہ بچہ چور نکلے۔ کہ تم اپنی زندگی کو دیکھو۔ ماں نے دیکھنا شروع کیا، اس نے بھی آواز دی کہ میں نے کچھ ایسا نہیں کیا۔ اب دونوں کہتے یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یا تو میں نے کہیں خطا کی ہے یا تم نے کہیں خطا کی۔ یاد کرو، یاد کرتے 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 خاتون نے کہا ایک لمحہ یاد آتا ہے مجھے۔ کہا کیا؟ کہ لمحہ یہ کہ میں اپنے پڑوسی کے گھر گئی تھی، دروازے کے اس کے پاس انگور کا درخت تھا، انگور کے درخت پہ انگوروں کے خوشے تھے جو پک چکے تھے۔ میں گئی، واپس ہوتے ہوتے میں نے ایک انگور سے اس کے رس کو چکھ لیا اور چلی آئی۔ کہ اس وقت یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، اس وقت یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا۔ کہ اس کا اثر یہ وہ اندازہ لگائیں کہ چونکہ وہ انگور سے اس نے جو رس لیا تھا بغیر اجازت کے لیا تھا، بغیر اجازت کسی کی شے کا استعمال کرنا حرام ہے۔ اس حرام کا اثر کھلائے، باپ عالم ہے،
ماں متقی پرہیزگار ہے، لیکن اثر یہ ہوا ابھی ماں کے بطن میں تھا، لیکن حرام غذا جو ماں کے بطن میں پہنچی اثر یہ ہوا کہ بچہ چور نکلا۔ اب اندازہ لگائیں، یہ ایک حرام کا اثر یہ ہے جو ماں کے بطن میں تھا اور اس نے انگور کا رس چکھا ہے، اس کا ایک اثر یہ ہے کہ وہ بچہ چور نکلا ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم اپنے گریبان کو جھانکیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کتنے حرام کھلائے۔ اب اس کے بعد کوئی ماں باپ اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ اس کا بچہ لائق دار نکلے، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تربیت میں کچھ بھی ہو جائے اپنے بچوں کے لیے حلال غذا کا اہتمام کرو، اپنے لیے حلال غذا کا اہتمام کرو۔ نمک روٹی کھاؤ، چٹنی روٹی کھاؤ، وہ بہتر ہے، لیکن مرغ و مسلم جو حرام کی کمائی کا ہو وہ بیکار ہے، وہ بیکار ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے کہ حرام غذا جب جسم میں پہنچے گی تو اپنی تاثیر دکھائے گی، اپنا اثر دکھائے گی۔ ان اثرات میں سے اب نماز میں دل نہیں لگے گا، اب روزہ رکھنے کا من نہیں کرے گا، اب نیکیوں میں دل نہیں لگے گا، اور اگر کسی طرح مسجد میں آ جائے تو نماز میں اتنی اکتاہٹ ہوگی کہ بس کسی طرح سے ادا ہو جائے۔ خود امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی انسان حرام غذا کھاتا ہے تو سب سے پہلی اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کے وجود سے لذت عبادت کو خدا ختم کر دیتا ہے۔ اب اسے عبادت میں لذت نہیں آئے گا، کرے گا سب کچھ، لیکن اب عبادت میں اسے لذت نہیں ملے گی، اب اسے عبادت میں ذائقہ نہیں ملے گا، اب اسے عبادت کرنے کا دل نہیں کرے گا۔ یہ حرام کی سزا ہے، اندازہ لگائیں۔ کیا اس کے بعد جو بڑی سزا وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہے، اس زمانے کے امام کے سامنے لا کے یہ حرام غذا کھڑی کر دیتی ہے، کسی اور سے نہیں، اپنے امام کے سامنے انسان تلوار کھینچ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیا یہ کم بڑی سزا ہے؟ جو امام کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، اب اس کی نماز کہاں رہ جائے گی؟ اب اس کی عبادت کہاں رہ جائے گی؟ کیا اب اس کا عقبہ، اس کا انجام بہتر ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ جس نے امام کے سامنے تلوار کھینچ لی اب وہ جنت تو نہیں جا سکتا، جنت نہیں جا سکتا۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، زمانے کا امام پردہ غیب میں ہے، پردہ غیب میں اس کے پہلے کہ وہ آئے اور آواز دے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، اس کے پہلے کہ اس کی آواز بلند ہو، ہم تزکیہ نفس کریں، اپنے وجود کو حرام غذا سے پاک و پاکیزہ کریں۔ حرام خدا کا دشمن بنا دیتی ہے، حرام کے ذریعے انسان اللہ کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اس لیے اور آپ اگر میدان کربلا دیکھیے، یہ کربلا سجائی ہی اس لیے گئی تھی کہ حسین ہر حرام کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، ہر حرام کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ اور یہ حسین اور اصحاب حسینی کا ہی کمال تھا کہ ان کے وجود میں، ان کے جسم میں حرام غذا نہیں تھی، اس لیے وہ بے باک ہو کے موت کے سامنے کھڑے ہو گئے، موت کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان پاک تھا، ان کا وجود پاک تھا، وہ تزکیہ نفس کر چکے تھے، وہ حرام سے دور ہو چکے تھے، وہ حسین سے جا ملے تھے۔ ورنہ دنیا موت کا نام سن کے بڑے بڑے بہادروں کو پسینہ آ جاتا تھا، لیکن واہ رے کربلا والو، جہاں ایک کمسن ہو اور حسین مظلوم سے اجازت طلب کرے، آقا مرنے کی اجازت دے دیجئے، تو حسین قاسم سے یہ پوچھتے ہوئے نظر آئے، میرے لال یہ بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ اور قاسم یہ کہتے ہوئے نظر آئے، چچا موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہ کربلا والے ہیں، یہ کربلا والے ہیں۔ شہزادہ قاسم
حسن مجتبیٰ کی امانت، مولا حسن کی نشانی، ام فروا کا دلارا ماں کے پاس آتا ہے، اماں مجھے بھی اجازت دیجیے۔ ماں سے تو اجازت لے لی قاسم نے، لیکن تاریخ نے لکھا کہ جب حسین مظلوم کے قریب آئے، چچا جان مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ آواز ہے میرے لال قاسم تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں؟ جب کبھی بھائی کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا، اے میرے قاسم میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں، کیسے تمہیں مرنے کی اجازت دوں؟ جاؤ میرے لال قاسم جاؤ، اپنی ماں کی تم نشانی ہو، ماں کی ڈھارس ہو، جاؤ ماں کے قریب جاؤ۔ قاسم کو اجازت نہیں ملی، ماں کے پاس آیا، ماں چچا اجازت نہیں دیتے، میں کوشش کرتا رہا لیکن چچا نے اجازت نہیں دی۔ ایک مرتبہ ام فروا کھڑی ہوئی، کہا میرے لال جب تمہارے بابا زہر دغا سے شہید ہوئے تھے، جب حسن مجتبیٰ کے سینے سے ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر رہا تھا، اس وقت تمہارے بابا نے ایک تعویذ لکھی تھی، ایک تحریر لکھی تھی اور کہا تھا اے ام فروا جب مشکل کا وقت آ جائے اس تعویذ کو کھول لینا۔ ام فروا نے کہا میرے لال قاسم وہ تعویذ تمہارے بازو پہ موجود ہے۔ ماں نے تعویذ لی، قاسم کے حوالے کیا، کہا میرے لال اب اس سے بڑی کوئی مشکل نہیں آ سکتی کہ فاطمہ کا لال نرغہ آگا میں ہے، میرے لال یہ تعویذ لے جاؤ اور اپنے چچا کو دے دینا، کہنا بابا کی نشانی ہے۔ قاسم مسکراتے ہوئے حسین شہید کربلا کے قریب چلے آئے، آواز دی حسین نے میرے لال قاسم تم کو میں نے منع کر دیا ہے، تمہیں جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ کہ چچا جان میں بابا کی تحریر لایا ہوں، تحریر پڑھ لیجئے پھر آپ کا جو فیصلہ۔ ایک مرتبہ حسین مظلوم نے تحریر پڑھی، تحریر کو آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، تحریر پڑھتے پڑھتے حسین روتے روتے کہتے قاسم یہ بھائی کی صرف تحریر نہیں لائے ہو بلکہ اپنی موت کا پروانہ لے کے موت کا پروانہ لے کے آئے ہو۔ حسین مظلوم نے کہا جاؤ میرے لال قاسم تمہیں بھی اجازت ہے، تمہیں بھی اجازت ہے۔ قاسم میدان کربلا میں آخری فقرہ ہے، قاسم میدان کربلا میں آئے، خوب لڑے، لڑتے لڑتے وہ وقت بھی آیا کہ آواز دی چچا قاسم نے زین چھوڑ دی۔ زین کا چھوڑنا تھا، قاسم کا بلانا تھا، کدھر سے حسین دوڑے، عباس دوڑے، علی اکبر دوڑے، شیروں کو آتے ہوئے جب فوج اشقیاء نے دیکھا، تاریخ نے لکھا خود زمانے کے امام نے سلام کیا ہے حضرت قاسم کو، تاریخ نے لکھا ادھر کی فوج ادھر ہوئی، ادھر کی فوج ادھر ہوئی، درمیان میں تھے قاسم، گھوڑے قاسم کے اوپر سے گزرے، زمانے کے امام نے سلام کیا، سلام ہو میرا اس شہید پر کہ جس کے دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب ہو گئی، بائیں جانب کی پسلیاں دائیں جانب۔ حسین قاسم کے قریب آئے، میرے لاڈلے معاف کرنا، چچا بچا نہ سکا، ارے زندگی میں قاسم کا جنازہ پامال۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری مختصر سی عزا کو قبول فرما، بار اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، بار اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ جو بیمار انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، بار اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ میری والدہ علیل ہیں، خدا ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما،
بارلا محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے مولا ہمارے آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔